محترم دوستو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں۔ دوستو ذوالقرنین کا مطلب دو سینگوں والا بادشاہ، یا تو وہ دو سینگوں والا تھا یا اپنے موجودہ سلطنت کے علاوہ مغرب اور مشرق یعنی پورب اور پچھم دونوں جانب کے ملکوں کو فتح کر کے دو عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ کلام پاک کے سورہ کہف میں ملتا ہے۔ کون سا بادشاہ ذوالقرنین تھا؟ اس کے بارے میں مقدونیہ کے مفسرین سکندر اعظم کا نام لیتے تھے، جس نے ہندوستان کے صوبہ سندھ پر بھی چڑھائی کی تھی، لیکن وہ قرآن پاک میں بتائی گئی خوبیوں پر قطعی طور پر پورا نہیں اترتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں تحقیق کر کے اسے ایران کا وہ عظیم الشان بادشاہ بتایا ہے جسے یونانی لوگ سائرس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے عروج کا زمانہ 549 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے کچھ سالوں کے اندر ایشیائی کوچک کی سلطنت کو فتح کر لیا اور 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر کے بنی اسرائیل کو 100 سال سے زیادہ کی قید سے رہائی دلائی اور بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرایا، جسے بخت نصر بادشاہ نے توڑ دیا تھا۔ اس کی فتوحات سندھ اور موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف بحر اسود کے پچھم اور پورب طرف قندھار اور مکران وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حکومت 557 قبل مسیح سے 529 قبل مسیح تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ بھی تحقیق ہے کہ 1838 عیسوی میں سائرس اعظم کا ایک ایسا مجسمہ ملا ہے جس میں اس کے جسم کے دونوں طرف باز یعنی ایگل کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر میڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ ذوالقرنین کی خصوصیات کے بارے میں قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے کافی مال و دولت اور ساز و سامان عطا کر رکھا تھا۔ وہ پورب اور پچھم کی ساری حکومتوں کو فتح کرتے ہوئے اتر کی طرف ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کے دوسری طرف یاجوج ماجوج قوم کی بستیاں تھیں۔ ذوالقرنین نے اس ظالم قوم کا راستہ بند کرنے کے لیے اسٹیل کی سیسا پلائی ہوئی چوڑی اور اونچی دیوار بنوا کر پہاڑی درہ کو بند کر دیا۔ وہ اللہ واحد کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، دونوں جانب کے ملکوں پر حکومت کرنے والا، نیک صالح اور ایک عادل بادشاہ تھا۔ مال و دولت کا اسے لالچ نہ تھا۔ ان سب خصوصیات پر یہ بادشاہ تقریباً پورا اترتا ہے۔ پھر بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن پاک کا بتایا ہوا ذوالقرنین ہی بادشاہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں رسول پاک کے اقوال بھی نہیں ملتے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پہلی مہم میں ذوالقرنین پچھم کی طرف ملک پر ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پر جا پہنچا جہاں آخری آبادی تھی۔ وہاں کے گندے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے کالا معلوم ہوتا تھا۔ سمندر کے کنارے سے یا دور سے ایسا منظر ہوتا تھا جیسے سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں اسے ایسی قوم ملی جو جسمانی طور پر اور وسائل میں کافی کمزور تھی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تجھے یہ طاقت حاصل ہے کہ تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ ذوالقرنین نے کہا، الہی، جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور بعد میں تو ہی مختار کل ہے، اسے سخت عذاب دے گا ہی، اور جو ان میں سے ایمان لا کر نیک عمل کرے گا تو ان کو جزائے خیر دے گا، اور میں بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کروں گا۔ دوسری مہم میں وہ پورب کی طرف گیا۔ اس طرف کاکسیا کے بعد جو آخری آبادی تھی، وہاں کے لوگ مکانوں کے بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بھٹکتے رہتے تھے۔ ان کے پاس خیمے تک نہیں ہوتے تھے۔ اس نے لوگوں کے خوف کو دور کرنے کے لیے ان سے نیک سلوک کیا۔ تیسری بڑی اور آخری مہم میں اس نے اتر کی طرف کوچ کیا۔ وہاں آخری آبادی کے پاس دو پہاڑ آمنے سامنے ملے جن کے بیچ میں درہ تھا۔ پہاڑ کے دوسری طرف جنگجو اور وحشی قبائل یاجوج ماجوج کی بستیاں تھیں۔ وہ تاتاری اور منگولی ناموں سے جانے جاتے تھے۔ وہ لوگ درے سے نکل کر ان پر لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرتے رہتے تھے۔ بستی والوں کی درخواست پر ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے بیچ درہ کو لوہے کی چھوٹی چھوٹی موٹی چادروں سے ان کے اندر رانگا اور سیسا پگھلا کر بند کرا دیا، جس سے ایک مضبوط اور پائیدار سیسا پلائی ہوئی فولادی دیوار تیار ہو گئی۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج قوم اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتی تھی، اور نقب لگانا تو مشکل ترین تھا۔ اس دیوار نے بستی والوں کو یاجوج ماجوج کی لوٹ مار سے محفوظ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار 10 فٹ چوڑی، 30 فٹ اونچی اور تقریباً 78 کلومیٹر لمبی تھی۔